میں مارنے کے لیے تیار، تو پٹنے کے لیے تیار۔ بہن کہنے لگی توہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ ادھر بہن اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے، ادھر خطاب کے بیٹے عمر کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ کسی سے پوچھو یار یہ بندی کی دیا سے مجھے آ، یہ ٹریکٹر کی دیا سے مجھے آ، یہ گاڑی کی دیا سے مجھے آ، یہ مسجد سے ملا دیا، یہ قرآن سے ملا جو۔ کوئی کہتا ابو ہریرہ کو مرگی آتی ہے، کوئی کہتا ابو ہریرہ بے ہوش ہو جاتا ہے، یا ابو ہریرہ کہتا تمہیں کیا بتاؤں، 8 دن گزر جاتے ہیں، 4 دن گزر جاتے ہیں، کھانے کو کوئی چیز نہیں ملتی، غشی آتی ہے۔ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق، محبت و اخلاص کے ساتھ پاک نبی کی پاک ذات پر بآواز بلند درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام تمام دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام تمام دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. معزز حاضرین، محترم سامعین، حضرات علماء کرام، مزید نوجوان ساتھیوں، 7 مئی سن 2023 مدرسہ حسینیہ وہ بڑھا، بہت سارے عرصے بعد آپ کے اس قدیمی دینی ادارے کے پروگرام میں میری حاضری ہوئی. تکمیل بخاری شریف، دستار فضیلت، پورے گوٹ پس گردائی کو مبارک. 3 بچے عالم بنے، 3 بچیاں عالمہ بنے. قرآن کریم کے حافظ بنے. اللہ کا وہ قرآن، وہ کتاب یاد کی جو اللہ نے 23 برس میں سونے نبی پر نازل کی. 2 نعمتیں اللہ نے ایسی عطا فرمائیں جن نعمتوں کا شکر تو اور میں آخری سانس تک ادا نہیں کر سکتے. واہ بڑا والو، ایک نعمت ملی نبیوں کا سردار نبی، اور دوسری نعمت ملی کتابوں کی سردار کتاب. محبت سے چاہو سبحان اللہ. جلسے کی پچھاڑی ہے، آخری وقت ہے، مزدوری ملنے کا وقت ہے. اور جب مزدوری آدمی کو لینی ہو تو آدمی کمزور نہیں ہوتا، تگڑا ہوتا ہے. آواز سے چاہو سبحان اللہ. انجا اونچی آواز سے سبحان اللہ. بلواں آواز سے چاہو سبحان اللہ. سوریہ چلے جاوے جا چکے مہربان.
ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاکم اللہ. دو نعمت، ایک نعمت ملی نبی نبیوں کا سردار، دوسری نعمت ملی قرآن کتابوں کی سردار. فرمائے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ وہ اللہ کا قرآن ہے جس نے لوگوں کو بدل دیا، لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا. یہ وہ اللہ کا کلام ہے جس نے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا. ننگے برہنہ بیت اللہ کا طواف کرنے والے، خون کرنے والے، ظلم کرنے والے، اللہ کی زمین پر فساد کرنے والے، پانی پر لڑنے والے. توجہ کرو، بیت اللہ میں بت رکھ کر ان پر چڑھاوے چڑھانے والے. رب نے احسان فرمایا، نبی نبیوں کا سردار آیا، اللہ نے قرآن نازل کیا، سونے نبی نے قرآن سنایا. یہ وہ قرآن جسے سننے کے لیے ابو جہل تیار نہیں، ابو لہب تیار نہیں، عتبہ شیبہ تیار نہیں، کفاران مکہ تیار نہیں. آواز لگاتے ہیں، شور مچاؤ، کانوں میں انگلیاں ڈالو، ہنگامہ کرو، شور مچاؤ. کوئی اللہ کا قرآن نہ سنے. کوئی کہتا جادوگر ہے، کوئی کہتا ساحر ہے، کوئی کہتا مجنون ہے، کوئی کہتا دیوانہ ہے. راہ میں رکاوٹیں پیدا کرو، اللہ کے قرآن کی اشاعت نہ ہونے دو، خدا کا قرآن نہ پھیلنے دو، خدا کے قرآن کی آواز بلند نہ ہونے دو. یہاں جمع ہونے والوں، تکمیل بخاری شریف کے پروگرام میں آنے والوں، حافظ سکندر کی دعوت پر جمع ہونے والوں، جہاں پورا مکہ چاہتا یہ ہے اللہ کا قرآن نہ پھیلے، اللہ کے قرآن کی اشاعت نہ ہو، خدا کا قرآن بلند نہ ہو. اسی مکے کی سرزمین پر، اسی قریش برادری میں اللہ نے ایک جوان کو کھڑا کر دیا جس کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہنے لگا، آقا ابو جہل راستہ روکنا چاہتا ہے، ابو لہب راستہ روکنا چاہتا ہے، راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، سنگباری کرتے ہیں، ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں. لیکن میرے آقا، میں ابو بکر یہ اعلان کرتا ہوں، میرا مال بھی تیرے لیے، میری جان بھی تیرے لیے. کوئی ہے سبحان اللہ کہنے والا؟ کہا میرے آقا میرا مال بھی تیرے لیے، میں ابو بکر کی جان بھی تیرے لیے. وہ بڑا والو خالی زبانی دعویٰ نہیں کیا، یہ ابو بکر ہر میدان میں اول نظر آیا. شروع میں مال دے کر جانے والے بڑے ملیں گے، زبانی دعویٰ کرنے والے بڑے ملیں گے، زبانی محبت کرنے والے بڑے ملیں گے. لیکن یہ ابو بکر وہ جوان ہے جب سے اعلان کیا، یہ آقا میرا مال بھی تیرے لیے، میری جان بھی تیرے لیے. ابو بکر کے آخری سانس تک توجہ کرو، یہ وہ جوان ہے جس نے نبھا کر دکھایا. کہا آقا میرا مال تیرے لیے، میں ابو بکر کی جان تیرے لیے. کہا آقا مال قربان کروں گا، جان دوں گا، اولاد قربان کر دوں گا، ایک قدم یہ ابو بکر پیچھے نہ ہٹے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑا ایمان لے آیا. یہاں جمع ہونے والوں، زمین بنی بارہ کرنے والوں، کاروبار اور تجارت کے لیے مارکیٹ بازار منڈیوں میں جانے والوں، دفتر کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں، یہ اللہ کا قرآن مفت میں نہیں ملا، یہ کسی دکان سے نہیں خریدا، یہ کسی مارکیٹ اور بازار سے نہیں لیا. اس قرآن کی کہانی اگر معلوم کرنا چاہتے ہو، جاؤ گنبد خضرا سے معلوم کرو. اگر اس قرآن کی کہانی، قرآن کے لیے دی گئی قربانی
قربانیاں اگر معلوم کرنا چاہتے ہو جنت البقیع کے قبرستان چلے جاؤ، جنت البقیع کے دروازے پر کھڑے ہو کر معلوم کرو اس جنت البقیع کو آباد کرنے والوں، قبروں میں سو جانے والوں، اپنا مال لٹانے والوں، اپنی اولاد قربان کرنے والوں، اپنا وطن گھر چھوڑ کر مدینے آ جانے والوں، نبی کی زبان پر لبیک کہنے والوں، بتاؤ تو صحیح تم نے خدا کے قرآن پر کیا دیا؟ آواز آئے گی سب کچھ دیا، خدا کا قرآن بلند کیا، سب کچھ قربان کیا، اللہ کا قرآن بلند کیا، سب کچھ قربان کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بلند کیا۔ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں یہ مدرسے کا پہلا وہ طالب علم ہے جس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جہاں نبی نظر آئے گا وہاں ابو بکر نظر آئے گا، مکے کی گلیوں میں نبی قرآن سناتا نظر آئے گا، ابو بکر ساتھ کھڑا نظر آئے گا، مکے والے سنگباری کرے جہاں نبی نظر آئے گا وہاں ابو بکر نظر آئے گا، گھاٹی شیب ابی طالب میں جہاں نبی نظر آئے گا وہاں ابو بکر نظر آئے گا، تکلیفیں اٹھاتے ہوئے جہاں نبی نظر آئے گا وہاں ابو بکر نظر آئے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حرم کے میدان میں آ نکلا، میں نے دیکھا ایک طرف ابو جہل کھڑا ہے، دوسری طرف ابو لہب کھڑا ہے، ادھر عتبہ اور شیبہ کھڑے ہیں، تیرے اور میرے نبی کو، سرور کائنات کو، امام الانبیاء کو، ختم نبوت کے تاجدار کو، تمام نبیوں میں حسین نبی کو، تمام نبیوں کے امام نبی کو کوئی بٹھانا چاہتا ہے، آپ کھڑا ہونا چاہتے ہیں وہ بٹھا دیتے ہیں، آپ بیٹھنا چاہتے ہیں وہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ ابو لہب مذاق اڑاتا ہے، ابو جہل مذاق اڑاتا ہے، عتبہ آگے بڑھا، نبی کے گلے میں چادر ڈالی، اتنے بل دیے آنکھیں باہر نکلنے کو ہو گئی، وارے واہ ابو بکر، ابو جہل کو ادھر دھکا دیا، ابو لہب کو ادھر دھکا دیا اور اعلان کیا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اسے اس لیے قتل کر دو گے یہ کہتا رب میرا اللہ ہے، یہ کہتا وحدہ لا شریک میرا اللہ ہے، یہ کہتا سجدہ ایک اللہ کو کرو، اسی کے سامنے جھولی پھیلاؤ، اسی سے منتیں اور مرادیں مانگو۔ یہ ابو بکر کہتا ہے ارے ہم جان دیں گے خدا کا قرآن بلند کر کے رہیں گے۔ قربانیاں اور یہ قربانیوں کا سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ قرآن کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے بھی ملیں گے اور قرآن سے محبت کرنے والے بھی ملیں گے۔ قرآن کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے بھی ملیں گے اور اس قرآن کے لیے مال بھی دینے والے اور جان بھی دینے والے ملیں گے۔ توجہ کرو، کل سونے نبی کے سامنے حوض کوثر پر وہی کھڑے ہوں گے جو خدا کے قرآن پر مال بھی خرچ کریں گے اور جان بھی خرچ کریں گے۔ کیوں نہ کہوں میرا ابو بکر اول ہے، سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی، اہل بیت سے محبت والے بولے سبحان اللہ، حضرات صحابہ سے محبت والے بولے سبحان اللہ، غلامان محمد بولے سبحان اللہ۔ کیوں نہ کہوں میرا ابو بکر اول ہے، مار کھانے میں قرآن کے لیے ابو بکر اول، قرآن کے لیے مال دینے میں ابو بکر اول، نبی کے ساتھ مکے سے مدینے آنے میں ابو بکر اول، 13 برس نبی کے ساتھ مصیبتیں اٹھانے میں ابو بکر اول،
توجہ کرو، مدینے میں آنے کے بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بدر میں اول نظر آئے گا، تبوک میں اول نظر آئے گا، حنین میں اول نظر آئے گا، نبی کے قدموں میں مال لانے میں ابو بکر اول نظر آئے گا، نبی پر اولاد لٹانے میں ابو بکر اول نظر آئے گا، یہاں جمع ہونے والوں کلوں اور کاندھوں پر بٹھا کر غار میں لے جانے میں ابو بکر اول نظر آئے گا، جھولی میں لٹا کر سونے نبی کا دیدار کرنے میں ابو بکر اول نظر آئے گا، نبی کے ساتھ مدار میں سو جانے میں میرا ابو بکر اول نظر آئے گا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ، پورا مجمع بآواز بلند کہے سبحان اللہ، پورا مجمع بآواز بلند کہے سبحان اللہ۔ مر جائیں جلنے والے جل جائیں، پیٹنے والے پیٹا کریں، رونے والے رویا کریں، سینہ کو بھی کرنے والے سینہ کو بھی کریں، یہ پوری دنیا الٹی لٹک جائے ابو بکر اول رہے گا۔ بآواز بلند کہو سبحان اللہ، میرا ابو بکر اول، یہ وہ ابو بکر ہے جو نبی کے مصلی پر بھی اول ہے، نبی کے ساتھ قبر میں بھی اول ہے۔ سنو، میرا ابو بکر وہ ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو ختم نبوت کے میدان میں منکرین ختم نبوت سے مقابلے میں بھی اول ہے، تمام صحابہ مقتدی ہے، ابو بکر امام ہے۔ ہے سبحان اللہ کہنے والا؟ کوئی ہے سبحان اللہ کہنے والا؟ یہاں آنے والے فرشتے بھی قرآن کی تعلیم میں جھوم رہے ہیں، آپ سبحان اللہ نہیں کہتے؟ آپ سبحان اللہ نہیں کہتے؟ آپ سبحان اللہ نہیں کہتے؟ یہ وہ اللہ کا قرآن ہے جس نے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ ہم نے اس کتاب کو مردوں کی کتاب سمجھا ہے، توجہ کرو، یہ کتاب تو زندگیوں میں انقلاب لانے والی کتاب ہے، زندگیوں کو بدل دینے والی کتاب ہے۔ توجہ کرو، یہ مدرسہ حسینیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس مدرسے میں پاکستان کے کسی مدرسے میں چلے جاؤ، سکون ملے گا، قلبی راحت ملے گی، توجہ کرو، روحانیت ملے گی۔ کیوں؟ جہاں ساری صبح سے شام تک اللہ کے قرآن کا ذکر ہوتا ہے، جہاں صبح سے شام تک اللہ کے قرآن کی آواز بلند ہوتی ہے، جہاں تزکیہ نفس ہوتا ہے، جہاں طلباء کی تربیت ہوتی ہے، جہاں قال اللہ قال رسول کی صدا بلند ہوتی ہے، وہاں سکون نہیں ہوگا تو کیا ایوان صدر میں سکون ہوگا؟ وہاں سکون نہیں ہوگا تو وزیر اعظم ہاؤس میں سکون ہوگا؟ وہاں سکون نہیں ہوگا تو توجہ کرو، ارے بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات اس خدا کے قرآن کی کتاب پر قربان ہیں، امن کے لیے، راحت کے لیے، سکون کے لیے، زندگی کو بدل دینے کے لیے، زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے کے لیے، اندھیرے دل کو روشن کرنے کے لیے۔ چاہتے ہو زندگیوں میں انقلاب آئے، اس خدا کے قرآن کو تھامو، اپنا اگلا قدم جنت میں رکھو۔ قرآن مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، قرآن کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ مدرسے میں، اور خیبر سے لے کر کراچی تک، کوئٹہ کی پہاڑیوں سے لے کر عمرکوٹ چھوڑ تک۔ توجہ کرو، آج تکمیل بخاری کا موقع ہے، مدارس دینیہ کا سب سے بڑا بورڈ میرے اور آپ کے علماء دیوبند کا وفاق المدارس عربیہ پاکستان، پورے پاکستان میں سب سے بڑا، اور توجہ کرو، پورے پاکستان میں سب سے زیادہ مدارس عربیہ اگر کسی کے ہیں وہ میرے اور آپ کے اکابر علماء دیوبند کے ہیں۔ مدارس عربیہ کا سب سے بڑا بورڈ میرے اور آپ کے علماء دیوبند کا، اور توجہ کرو، مدارس عربیہ سب سے زیادہ میرے اور آپ کے اکابر علماء دیوبند کے۔ ان مدرسوں کو معمولی نہ سمجھو، انہی مدرسوں کا پڑھا ہوا حرم میں قرآن پڑھاتے نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، سننا چاہتا ہوں،
سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں۔ انہی مدرسوں کا بڑا ہوا، مسجد نبوی کے حرم میں قرآن پڑھاتا ہوا نظر آئے گا۔ انہی مدرسوں کا بڑا ہوا، توجہ کرو، انہی مدرسوں کا بڑا ہوا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں سعودی عرب، مکہ اور مدینہ، مختلف علاقوں میں یونیورسٹیوں میں خدا کا قرآن پڑھاتے ہوئے نظر آئے گا، نبی کی حدیث مبارکہ پڑھاتا ہوا نظر آئے گا۔ اور توجہ کرو، انہی مدارس عربیہ کا بڑا ہوا سر پر دستار باندھے افغانستان میں حکومت کرتا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں۔ یہ میرے اور آپ کے یہ مدارس معمولی نہ سمجھو، یہ وحب اللہ کا گوٹ ہے۔ آؤ کراچی میں ایک ایک مدرسے میں 20-20 ہزار طلبہ، 40-40 ہزار طلبہ، 30-30 ہزار طلبہ۔ یہ مدارس انسان دیکھ کر حیران رہتا ہے۔ دارالعلوم کراچی دیکھو، جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن دیکھو، جامعہ بن نوریہ دیکھو۔ اسی طریقے سے میں کہنا چاہتا ہوں اکوڑا خٹک کا دینی ادارہ دیکھو، خیبر پختونخوا کے دینی ادارے دیکھو، پنجاب کے دینی ادارے دیکھو، جامعہ اشرفیہ لاہور دیکھو، خیر المدارس ملتان دیکھو، جامعہ قاسم العلوم ملتان دیکھو۔ میں نے مانا سندھ میں یونیورسٹیاں ملیں گی، میں نے مانا سندھ میں کالج ملیں گے، میں نے مانا سندھ میں اسکول ملیں گے، میں نے مانا پنجاب میں یونیورسٹیاں ملیں گی، میں نے مانا پنجاب میں اسکول ملیں گے، میں نے مانا خیبر پختونخوا میں یونیورسٹیاں ملیں گی، میڈیکل کالج ملیں گے، اسکول اور ایلیمنٹری اسکول ملیں گے، میں نے مانا توجہ کرو بلوچستان میں کالج اور یونیورسٹیاں ملیں گی۔ لیکن آج یہاں دستار فضیلت میں آنے والوں وہ سکون، وہ راحت، وہ قلبی اطمینان، وہ روح کی طمانینت اور سکون جو ان دینی اداروں میں ملے گا دیگر تعلیمی اداروں میں نہیں ملے گا۔ کیسے ملے؟ وہاں بیڈمنٹن کا قانون پڑھایا جاتا ہے، وہاں لارڈ میکالے کی تعلیم پڑھائی جاتی ہے، یہاں خدا کا قرآن اور سونے نبی کا فرمان پڑھایا جاتا ہے۔ یہاں سونے نبی کا فرمان اور خدا کا قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ پورے علاقے پسگردائی مبارک یہ دینی ادارہ، مدرسہ عربیہ حسینیہ یہ دینی ادارہ، توجہ کرو، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تیرے اور میرے نبی کے مدرسے کا پہلا طالب علم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ شوال المکرم کا مہینہ ہے، مدرسے میں داخلے شروع ہے، تشنگان علوم دینیاں چلے آ رہے ہیں۔ کوئی حدیث پڑھے گا، کوئی قرآن پڑھے گا، کوئی تفسیر پڑھے گا، کوئی فقہ پڑھے گا، کوئی دیگر علوم پڑھے گا۔ توجہ کرو، وہ کیسا طالب علم ہوگا جسے اللہ نے، سونے نبی نے اللہ سے مانگا۔ جھولی پھیلائی، کہا میرے مولا عمر بن خطاب کو اسلام دے یا عمر بن حشام کو اسلام دے۔ تمام صحابہ نبی کے مرید ہیں، عمر نبی کی مراد ہے۔ تھک گئے ہو تو دعا کراؤ، تھک گئے ہو دعا کراؤ۔ آپ صبح سے جلسے میں بیٹھے ہیں، میں نے بھی 2 گھنٹے انتظار کیا ہے، آپ نے میرا دیدار کیا، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کیسا طالب علم ہوگا، توجہ کرو، جسے سونے نبی نے رب سے مانگا۔ تمام مرید ہیں، عمر مراد ہے، جھولی پھیلائی میرے مولا عمر بن خطاب کو اسلام دے یا عمر بن حشام کو اسلام دے۔ گھر سے نکلا قتل کرنے، کہا نہیں چھوڑوں گا۔ آج اس نے قرآن پڑھا، کل اس نے قرآن پڑھا، کل وہ قرآن کی آواز سے متاثر ہو کر مسلمان ہوا۔ روکوں گا، قتل کر دوں گا، نہ وہ رہے گا نہ قرآن کی آواز رہے گی۔ یہاں جمع ہونے والوں، قرآن کی محبت دلوں میں لانے والوں، عمر چلا ہے قتل کرنے۔ ہاتھ میں نبی دربار گھوڑے پر سوار، نبی کا صحابی ملا، کہا عمر خیر ہے، کہاں چلا؟
کر لیا. کیا فیصلہ؟ کہا آج اس نے قرآن پڑھا، کل وہ قرآن پڑھ کر مسلمان ہوا، کل اس نے قرآن سنا. میں نے فیصلہ کیا ہے نعوذ باللہ میں نبی کو قتل کر دوں، نہ وہ رہے نہ قرآن کی آواز رہے. توجہ کرنا، وہ صحابی نبی کا دیوانہ کہنے لگا عمر چھوڑ. عمر کہنے لگا کیا مطلب؟ کہا اسے قتل کرے گا جس کا قرآن تیرے گھر میں بھی گونج رہا ہے. اسے قتل کرے گا. کہنے لگا کیا مطلب؟ کہا تیری بہن اور بہنوئی جا تو صحیح، گھر بتا تو کر. اسے قتل کرنے چلا ہے، اس کا قرآن تیرے گھر میں داخل ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا سب نے زور لگایا کہ عمرانی فتنے سے نجات ملے، عمرانی فتنے سے نجات ملے. ہم تو ابتدا میں کہہ رہے تھے کہ اسے گھسنے نہ دو، لیکن گھسنے دیا، اب نکالے کون؟ توجہ ہے. بڑی بڑی جماعتوں کے لیڈر، لیکن انہیں خبر ہے اور پورے ملک پاکستان کو خبر ہے اور پوری دنیا کو خبر ہے کہ جب یہ مولوی کسی بات کو ٹھان لے، توجہ کرو، کسی بات کا ارادہ کر لے، یہ جان تو دے سکتا ہے، اس بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اس بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. کوششیں ہوئی اور جمعیت علماء اسلام نے وہ کردار ادا کیا کہ پاکستان کی تاریخ جب بھی اٹھائی جائے گی جمعیت علماء اسلام کا کردار نمایاں ہو رہا ہے. یہ اہل مدارس، یہ علماء جہاں میرے اور آپ کے عقیدے نظریے کی حفاظت کر رہے ہیں، جہاں تیرے اور میرے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، وہی توجہ کرو. یہ اہل مدارس علماء اور جمعیت علماء تیری اور میری فلاح کے لیے، رفع کے لیے. گزشتہ دنوں پورا سندھ ڈوبا، اتنا پانی آیا، اتنا پانی آیا، توجہ کرو، کوئی علاقہ باقی نہیں بچا. فصلیں تباہ ہو گئی، لوگ گھروں سے میدانوں میں آ گئے، میدان پانی سے بھر گئے، سر چھپانے کو جگہ نہیں، نیچے پانی پانی ہے. میری نگاہوں نے دیکھا بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے علماء کراچی کے مدارس کے، توجہ کرو، توجہ کرو، وہ علماء جو قال اللہ قال رسول پڑھاتے ہیں، اتنے اتنے پانی میں کھڑے ہو کر انسانیت کی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے، اس کی حیات اور اس کی بقا کے لیے سروں پر کھانا رکھ کر وہاں پہنچا رہے ہیں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ نبی بھی راضی ہو، اللہ بھی راضی ہو، اللہ کے نبی بھی راضی ہو. بہت گران جان، بڑی مدد ملی. کراچی ایئرپورٹ پر جہاز اقوام متحدہ کے، امریکہ کے، کینیڈا کے، برطانیہ کے، ہالینڈ کے، روز امداد، بارش سے متاثرین کے لیے امداد، پانی سے ڈوبنے والوں کے لیے امداد، روزانہ جہازوں میں امداد آئی. توجہ کرو، میں نے پورے سندھ کا سفر کیا، لوگوں سے میں نے کہا کہ امداد کو آتے دیکھا، کسی کو بھیجاتے دیکھا؟ اتنی امداد آئی، امداد آتے دیکھا، کسی کو بھیجاتے دیکھا؟ امداد آتے تو دیکھا، بھیجاتے کسی کو نہیں دیکھا. میں نے کہا آپ کیسے دیکھتے؟ سندھ حکومت کی کتاب میں علی مدبر آ ہے، جی علی مدبر جا نہیں ہے. وہ کیا بنائے گا؟ توجہ کرو، یہ اہل مدارس ہر جگہ پہنچ گیا. الحمدللہ اہل مدارس کا وہ کردار ہے، جمعیت علماء کا وہ کردار ہے. علامہ راشد خالد محمود سنگرو دامت برکاتہ العالیہ، دوستوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ کردار جمعیت علماء اسلام نے ادا کیا، وہ کردار اہل مدارس نے ادا کیا کہ تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھا جائے گا. پتہ لگا کہ آپ کی فلاح اور خدمت کے لیے جہاں
میری اور آپ کی نسل کے عقائد اور نظریات کی حفاظت مدرسہ کر رہا ہے، وہیں یہ مدرسہ تیری اور میری پریشانی اور مصیبت میں تیرے اور میرے ساتھ کھڑا ہے۔ پلٹا ہے فاروق بہن کے دروازے پر آیا، دروازہ بجایا، بہن نے دروازہ کھولا، کہنے لگی عمر کیا بات ہے؟ اندر داخل ہوا، بہنوئی کو مارا، بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، اتنا مارا، بہن حیران رہ گئی، عمر یہ کیا کر رہا ہے؟ کیا مجھے بیوہ کرے گا؟ ارادہ کیا کیا ہے؟ ارے کبھی مجھے مارتا، کبھی اسے مارتا، وجہ تو بتا، جرم ہمارا بتا، قصور ہمارا بتا، ہمارا جرم بتا، ہم نے کیا کیا ہے؟ کس جرم کے عوض مار رہا؟ ہمارا جرم بتا، قصور بتا۔ کہنے لگا بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، بتاؤ تمہارے سامنے کیا رکھا تھا، بتاؤ تم کس چیز کو پڑھ رہے تھے؟ بہن سمجھ گئی، کہنے لگی عمر میں جان گئی ہوں تیرے غصے کی وجہ، تیری کاوڑ کی وجہ، میں پہچان گئی ہوں تیرے جذبات کو جان گئی ہوں۔ عمر سن، اگر تجھے یہ برا لگا کہ میں ایمان لے آئی، میں نے سونے نبی پر کلمہ پڑھ لیا، عمر اگر تجھے برا لگا میرے شوہر نے کلمہ پڑھ لیا، یہ ایمان لے آیا، عمر یاد کر، عمر یاد رکھ، اگر تجھے لات اور عزا مناع سے پیار ہے، پھر میں بہن فاطمہ اعلان کرتی ہوں مجھے سونے نبی سے بھی پیار ہے، خدا کے قرآن سے بھی پیار ہے۔ کہنے لگی مار کتنا مارے گا؟ تم مار مار کر تھک جائے گا، لیکن میرے دل سے اللہ کے قرآن کی محبت نہیں نکال سکتا، سونے نبی کی محبت نہیں نکال سکتا۔ اسی لیے مدرسہ حسینیہ میں جمع ہونے والوں، تکمیل بخاری کے موقع پر آنے والوں، قاری کامران تمہارے سامنے دل کا درد رکھنا چاہتا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا بے ثباتی ہے، یہ دنیا ناپائیدار ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ کام وہی آئے گا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، کام وہی آئے گا جو اللہ کے دین کے کاموں میں لگائے گا، کام وہی آئے گا، توجہ کرو، جو اللہ کی راہ میں دے گا۔ اللہ اعلان کرتا ہے تو نے مجھے دیا میں تجھے دوں گا۔ کل جنت کے آٹھوں دروازے انتظار کریں گے، قرآن کے لیے، دین کے لیے، کلمہ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے خرچ کرنے والوں کو بلاؤ۔ میں اللہ کی عرش کی کرسی کا سائے میں کھڑا کر دو، انہیں یہاں بٹھاؤ، یہ میرے ہیں، میں رب ان کا ہوں۔ ہاتھ روک لیا، عمر کہنے لگا مجھے بھی سناؤ، مجھے بھی بتاؤ وہ اللہ کا کیسا کلام ہے۔ میں مارنے کے لیے تیار، تو پٹنے کے لیے تیار۔ بہن کہنے لگی توہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ ادھر بہن اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے، ادھر خطاب کے بیٹے عمر کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اس قرآن کے پیچھے قربانی ہے، اس قرآن کے بدلے میں بہت کچھ گیا، اس کے بعد یہ خدا کا قرآن ملا۔ دارالعلوم دیوبند سے مدرسہ حسینیہ تک، مکہ اور مدینے کے صفحہ سے لے کر دارالعلوم دیوبند تک ایک بہت بڑی داستان ہے، ایک بہت بڑا انقلاب ہے۔ توجہ کرو، خون کی ندیاں بہ گئی، اس قرآن کو دریا بر کر دیا۔ ختم کرو، روکو، قرآن کو ختم کر دو، نہ پڑھنے والے رہے نہ پڑھانے والے رہے۔ میں کیوں نہ محبت کروں ان علماء سے، میں کیوں نہ محبت کروں ان قرآن سے محبت کرنے والوں سے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے کہا مال نہیں، گھر نہیں، اولاد نہیں، قرآن ہمارا ہے، ہم قرآن کے ہیں۔
کیا کہنا ان قربانی دینے والوں کا؟ صفا کے چبوترے پر بیٹھا نبی کا صحابی ہے، کئی لاکھ احادیث کا راوی ہے، وہ ابو ہریرہ ہے۔ توجہ کرو، بھوک کی وجہ سے حالت یہ ہے، غشی آتی ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ کوئی کہتا ابو ہریرہ کو مرگی آتی ہے، کوئی کہتا ابو ہریرہ بے ہوش ہو جاتا ہے، یا ابو ہریرہ کہتا تمہیں کیا بتاؤں، 8 دن گزر جاتے ہیں، 4 دن گزر جاتے ہیں، کھانے کو کوئی چیز نہیں ملتی، غشی آتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے۔ یا ابو ہریرہ کہتا ہے میں صفا کے چبوترے پر بیٹھا ہوں، سونے نبی کی نگاہ پڑی ہے، کہا ابو ہریرہ میرے ساتھ آ۔ ابو ہریرہ میرے ساتھ آ۔ کسی کو گورنر یاد کرے، کسی کو صدر یاد کرے، کسی کو چودھری یاد کرے، کسی کو علاقے کا وڈیرہ یاد کرے، کسی کو ایس ایچ او اور منشی یاد کرے، ابو ہریرہ میں تیرے قدموں پر کیوں نہ قربان ہو جاؤں، تجھے سونے نبی نے یاد کیا ہے۔ کیا کہنا اس کے مقام کا جسے سونے نبی کہہ رہے ابو ہریرہ میرے ساتھ آ۔ چلا ہے ابو ہریرہ آگے آگے، سونے نبی کے قدم مبارک پیچھے پیچھے، ابو ہریرہ کہتا چلتے چلتے کاشان نبوت آ گیا۔ کہہ گئے کیا سبحان اللہ، نبی کا سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ کہتا ہے سونے نبی گھر میں داخل ہوئے، مجھے آواز دے ابو ہریرہ آجا۔ ابو ہریرہ کہتا ہے میں اندر داخل ہوا، یہ وہ کاشان نبوت ہے جس میں جبریل امین بھی بڑے اندر سے حاضر ہے۔ ابو ہریرہ کیا کہنا؟ ابو ہریرہ کہتا ہے میں چونکہ اندر داخل ہوا، میں نے دیکھا کھیر کا پیالہ بھرا رکھا ہے۔ سونے نبی سے فرمایا ابو ہریرہ جی آقا، صفا کے چبوترے پر جتنے طالب علم بیٹھے ہیں سب کو بلا رہا ہے۔ ابو ہریرہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ کہتا ہے دل میں خیال آیا، چھوٹا پیالہ، اتنی کھیر، میں کئی دن کا بھوکا ہوں، اور وہ جو آئیں گے کوئی 2 دن کا بھوکا، کوئی 4 دن کا بھوکا، کھیر کی ٹوک نہ بچے گی، ایک بھوک میرے لیے نہیں رہے گی، لیکن آقا کا حکم ہے۔ ابو ہریرہ چلا، صفا کے چبوترے پر آیا، کہنے لگا قرآن پڑھنے والوں، دین سیکھنے والوں، آؤ تمہیں سونے نبی نے یاد کیا۔ تیرے میرے دروازے پر چودھری آئے، وڈیرہ آئے، خان آئے، ملک آئے، مالدار آئے، کوٹھیوں اور بنگلوں والا آئے، وارے واہ وہ دسترخوان کیسا ہوگا، بلانے والے نبی ہیں، آنے والے صفا کے مہمان ہیں۔ قرآن کے طالب علموں سے نفرت نہ کرو، ان سے محبت کرو۔ جو ان سے محبت کرتا ہے سونا نبی اس سے محبت کرتا ہے، جو سونے نبی ان سے محبت کرتا ہے، جو سونے نبی سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے سب کو بلایا، کاشان نبوت پر آئے، سونے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ انہیں کھیر کھلا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے ایک کو پلایا، دوسرے کو پلایا، تیسرے کو پلایا۔ تمام صحابہ جتنے صفا کے چبوترے کے طالب علم ہیں سب نے ڈرو کرے پیا۔ توجہ ہے، فرمایا ابو ہریرہ تو پی، سب سے آخر میں نے پیا، کہا پھر پی، میں نے پھر پیا، کہا ابو ہریرہ وری پی، پھر پی، میں نے کہا یا نبی اللہ نہیں پی سکتا ہوں، پیٹ بھر گیا، ڈرو کر لیا، کہا
ابو ہریرہ مجھے دے، آقا نے پیالہ لیا، یہاں جمع ہونے والوں، قرآن کا جام پینے آنے والوں، سونے نبی کے دین سے محبت کرنے والوں، ابو ہریرہ کہتا ہے سونے نبی نے پی کر وہ دودھ کھیر ختم فرمایا، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیعاتیاں گزر گیا، اندھیرے ہیں آج تک جہاں نہیں گزرا، سحر ہوئی وہیں وہیں جہاں جہاں گزر گیا۔ یہ اللہ کا قرآن زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے، یہ اللہ کا قرآن زندگیوں کو تبدیل کر دینے کے لیے ساری زندگی گزار دی خدا کا قرآن سنتے۔ اللہ کے قرآن نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، یہ قرآن کا حکم ہے نہیں؟ پھر نماز نہیں کرتے، پھر نماز کی پابندی نہیں کرتے، بیٹھک آباد، ہوٹل آباد، اوتاق آباد، سارے سندھ میں پھرتا ہوں، کوئی دیہات میں نے چھوڑا، کسی سے پوچھو یار یہ بند کی دیا صحیح مجھے آ، یہ ٹریکٹر کی دیا صحیح مجھے آ، یہ گاڑی کی دیا صحیح مجھے آ، یہ مسجد صحیح ملا دیا، یہ قرآن صحیح ملا جو مسجد ملا جی، قرآن ملا دیا، گاڑی کی دیا، بنی مونجی، مال مجا، کٹ مجا، اولاد مونجی۔ سنو، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، قرآن اس کا ہے، نبی اس کا۔ یہ اللہ کا قرآن سوال کرتا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، حکم دیتا ہے نماز پڑھو، نہیں پڑھتے، شراب نہ پیو، پیتی ہیں، زنا نہ کرو، کرتے ہیں۔ توجہ کرو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، چاہتے ہو زندگیوں میں انقلاب آئے، بدل جائیں، اس قرآن سے یاری لگاؤ، قرآن پڑھنے والوں سے محبت کرو، ان سے یاری لگاؤ، اپنا اگلا قدم جنت میں پاؤ۔ تین عالم، تین عالمات، بچے قرآن کے حافظ، کتنے لائق مبارکباد ہیں وہ والدین جن کے بچوں نے اللہ کا قرآن یاد کیا۔ جاؤ نا سبحان اللہ، کل قیامت کا دن ہوگا، اعلان ہوگا، آؤ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک پڑھتے چلے جاؤ، جہاں یہ قرآن پورا ہو وہاں تک کی جنت تمہارے نظر آئے۔ اعلان ہوگا، آؤ، بلاؤ، قریب لاؤ۔ فرشتے کہیں گے شہیدوں کو کہا نہیں، غازیوں کو کہا نہیں، صدقہ دینے والے کہا نہیں، خیرات دینے والے کہا نہیں، کنہیں بنائے کہا انہیں لاؤ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو میرے قرآن کے لیے وقف کر دیا۔ قرآن حافظ کے ماں باپ لائے جائیں گے، اللہ ان کے سروں پر سونے کے تاج پہنائے گا۔ توجہ کرو، ایسے تاج جو آج تک کسی کی نگاہ میں نہیں دیکھے ہوں گے، یہ اللہ کے قرآن کے حافظ ہیں۔ اور میں نے کہا یہ قرآن مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، اور مدرسے میرے اور آپ کے تعاون سے چلتے ہیں۔ 100 روپیہ دیا، 200 دیا، 500 دیا، 1000 دیا، 5000 دیا، 10 اور 50,000 دیا، لاکھ اور 2 لاکھ دیا۔ توجہ کرو، میں جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن بہت بڑا مدرسہ ہے، اور اس کی بہت ساری شاخیں ہیں، جس میں پڑھنے والے طلباء کی تعداد 20,000 ہے۔ 20,000۔ حافظ غلام مصطفیٰ، میں نے اس مدرسے کی شیخ الحدیث سے پوچھا کہ اس مدرسے کا ماہانہ خرچہ کتنا ہے؟ کہنے لگا 4 کروڑ۔ کتنا؟ 4 کروڑ۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آتا کہاں سے؟ کہا مجھے نہیں خبر ہے کہاں سے آتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کہاں سے آتا ہے۔ وہ اہل دل، وہ اہل درد، مشرف چلا گیا، ملک میں مرنا نصیب نہیں ہوا، دبئی میں مرا۔ کوشش یہ کی یہاں جب تک رہا، مدرسہ نہ کھپے، داڑھی والا نہ کھپن، بن کے ناسی مدرسے، ماڈل مدرسے بنائیں گے، ماڈل مدرسے۔ میرے مدرسے کا طالب علم کہتا تھا استاد جی یہ ماڈل مدرسہ کیسا ہوگا؟ میں نے کہا سر نیچے ہوگا ٹانگے اوپر۔
ماڈل مدرسہ دبئی گیا واپس پاکستان نہیں آیا. داڑھی والے آج بھی موجود, پگڑی والے آج بھی موجود. مٹانے والے مٹ جائیں گے, اللہ کا قرآن باقی رہے گا, مدارس دینیہ باقی رہے گا. دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو انشاءاللہ. بآواز بلند انشاءاللہ. دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو انشاءاللہ. بآواز بلند انشاءاللہ. مٹانے والے مٹ جائیں گے, اللہ کا قرآن باقی رہے گا. ارے سنو, جتنے آئے چلے گئے, نام و نشان مٹ گیا, مدرسہ بھی باقی, داڑھی والا بھی باقی, پگڑی والا بھی باقی, اللہ کے اسلام اور دین کی دعوت دینے والا بھی باقی. آئے مسجدوں کو گرائیں گے, آئے مسجدوں کو ختم کریں گے, آئے مدرسوں کو تالا لگائیں گے. توجہ کرو, یہ جمعیت علماء کا شیر دل قائد صرف علامہ راشد خالد محمود سومرو آپ کیسی سکھر میں کھڑا ہوا اور اعلان کیا کہ یہ پہلے گن مشینیں ہمارے اوپر چلیں گی, پھر مساجد تک کوئی پہنچے گا. مٹانے والے چلے گئے مسجدوں سے, آج بھی مسجدوں کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے. آج بھی مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے. اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ ملک پاکستان بھی قائم رہے گا, مدارس دینیہ بھی قائم رہیں گے. عمرانی فتنہ ہو یا کوئی اور فتنے ہو, کوئی اس ملک کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. توجہ کیجئے, علماء موجود ہیں, مدارس دینیہ موجود ہے, جمعیت علماء موجود ہے. کھڑے ہو کر عہد کرو, پورا مجمع کھڑے ہو کر عہد کرے کہ انشاءاللہ جان دیں گے, لیکن علماء کے ساتھ ہر دم, ہر گھڑی, ہر لمحہ کھڑے رہیں گے. ہر موقع پر علماء کا ساتھ دیں گے, کھڑے رہیں گے. جمعیت علماء اسلام نے آواز دی, جان دے کر مدرسے کو بھی بچائیں گے. اور پورا مجمع دونوں ہاتھ بلند کر کے ہیں انشاءاللہ آگے بڑھیں گے, سروں سے کفن باندھیں گے, مدارس دینیہ کی حفاظت کریں گے, علماء کے ساتھ دیں گے. نعرہ تکبیر. جمعیت علماء اسلام, قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن, نعرہ تکبیر. اللہ رب العزت آپ کی اس جذبے اور ولولے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تشریف رکھیں, تشریف رکھیں, پورا مجمع تشریف رکھیں. اللہ رب العزت اس مدرسہ حسینیہ تمام دینی مدارس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. فارغ ہونے والے علماء, عالمات, جتنے حفاظ فارغ ہوئے, اللہ قرآن کریم سے سچی محبت عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ ہمارے اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. صبح سے شام تک جتنے علماء نے بیان کیا, واعظ کیا, تلاوت, نعتیں, سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مدرسے کے انتظامیہ کو اخلاص اور خلوص نصیب فرما. یا اللہ اس کے ہر کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچا, غیب کے خزانے سے مدد فرما. کسی کا محتاج نہ بنا, اپنے در کا محتاج بنا. قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن, پوری جمعیت علماء اسلام کی قیادت, ایک ایک کارکن کی حفاظت فرما. یا اللہ انہیں سربلندی نصیب فرما, اپنے اپنے محبوب کی رضا نصیب فرما. بیماروں کو صحت عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. میرے اللہ میں ان کی حاجت نہیں جانتا, یہ میری نہیں جانتے, تو سب جانتا. ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرما, ہماری مرادوں کو پورا فرما. میرے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا. یا اللہ ایمان کی حیات اور ایمان کی موت عطا فرما, ایمان کی حیات اور ایمان کی موت عطا فرما. یا اللہ بچوں کو, یا اللہ بچیوں کو تیرے دین کا شہدائی اور تیرے قرآن سے محبت کرنے والا بنا. ہر ہر گھر میں تیرے قرآن کے چراغ کو, ہر دل کو روشن فرما. تیرے قرآن کے چراغ سے ہر دل کو روشن فرما, منور فرما. میرے اللہ جیسے میں اور یہاں جمع ہیں, کل قیامت کے دن میری ان کی ایسی جنت میں ملاقات نصیب فرما. حرمین شریفین کا دیدار نصیب فرما, حج مبرور کی سعادت نصیب فرما.
یا اللہ جو جمعیت علماء اسلام کے نمائندے آج انتخابات میں کھڑے ہیں انہیں کامیابی نصیب فرما، انہیں سربلندی نصیب فرما، جمعیت علماء اسلام کو سربلندی نصیب فرما، تمام دعاؤں کو سونے نبی کے طفیل اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ الہی کل جب اس دنیا سے واپسی ہو، نزا کا عالم ہو، موت کا وقت قریب ہو، میری ان کی زبان پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ آمین۔